بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 331۔ باب ما جاء فی قاتل النفس، خودکشی کرنے والے شخص کے احکام و مسائل، اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے۔ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ، سیدنا ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بملت غیر الاسلام، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے مطابق قسم کھائی، لات کی، منات کی، عزا کی، کسی بت کی قسم، کسی مندر کی قسم، کسی گرجے کی قسم، غیر اسلامی قسم کھائی، کاذباً، قسم میں تھا بھی جھوٹا، متعمداً، جان بوجھ کے قسم کھائی، فہو کما قال، تو جس دین کی وہ قسم کھا رہا ہے اللہ اسے اسی دین میں شمار کرے گا۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ذریعے اپنا قتل کر دیا، عذب بہا فی نار جہنم، اسی لوہے کے ہتھیار کے ذریعے اسے جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث میں دو بڑے اہم مسئلے ہیں، ان پر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آسانی سے سمجھ آ جائیں گے۔ بندہ مسلمان ہے اور وہ قسم کھاتا ہے مشرکین کے دین کے مطابق، یا وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ مشرکین کے دین میں ہے، یہ قسم جان بوجھ کر کھا رہا ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم، تو جو اس نے قسم کھائی ویسا ہی وہ سمجھا جائے گا اللہ کے نزدیک۔ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے کہ مسلمان اگر کوئی صریح شرکیہ کام کرتا ہے، مسلمان اگر کھلا ڈلا کفریہ اور شرکیہ کام کرتا ہے، نیت و ارادہ بھی اس کا اس کام کے کرنے میں شامل ہوتا ہے، تو کیا ایسا مسلمان سمجھا جائے گا، یا ایسا مسلمان اب مسلمان نہیں رہا، یا ایسا مسلمان اب مسلمان نہیں رہا؟ اس حوالے سے دنیا کے حساس ترین، اہم ترین مسائل میں یہ مسئلہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے اہل علم، محدثین، فقہا تھرا جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کے گلے نہ پڑے، کسی اور کے ذمہ لگے، کوئی اور اس پر رائے دے دے اور وہ احتیاط کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر امت بھی کلمہ گو کو مسلمان کافر قرار دینے کے حوالے سے یا اس کے عمل کفر کو دیکھ کر اس پر فتویٰ لگانے کے حوالے سے محتاط تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اتنی کھلی ڈلی باتیں دیکھتے ہیں، پھر بھی آپ بندے کو کافر کھلے لفظوں میں کہنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میاں دیکھو، اگر میں اسے کافر نہ کہوں تو کوئی اور کہہ دے گا، اگر وہ کافر ہے، میں نہ کہوں تو کوئی اور کہہ دے گا۔ اللہ نے میری ڈیوٹی تھوڑی لگائی ہے کہ میں کافر کو کافر قرار دے کے ہی اس دنیا سے جاؤں، اور اگر میں کہوں اور اس میں غلطی کر بیٹھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو کافر کہتے ہو، اگر وہ حقدار نہ ہو تو تمہارا فتویٰ تم پر پلٹ آتا ہے، جب تم کسی پر لعنت کرتے ہو اور وہ حقدار نہ ہو تو تمہاری لعنت تم پر پلٹ آتی ہے۔ تو ایسے میں مجھ پر پلٹ آئے تو میں کیا کروں گا، مجھ پر پلٹ آئے تو میں کیا کروں گا؟ تو صریح عمل کفر اگر کرنے والا
کر رہا ہے جس میں کوئی تعویل نظر نہیں آتی، اس کا کوئی عذر نظر نہیں آتا، اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کوئی توجیہ تعویل نظر نہیں آتی، واضح صاف صاف کفریہ کام کر رہا ہے، تو اہل علم کا اس میں طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی مجبوریوں کو تلاش کرتے ہیں اس پر رائے قائم کرنے سے پہلے، اس پر حجت قائم کرتے ہیں اس پر رائے قائم کرنے سے پہلے۔ اقامت حجت یہاں جو ضرورت کی بات ہے وہ اس کے وسوسے ختم کرنا ہے، اس مریض کا علاج کرنا ہے، اس کو مسلمان یا غیر مسلم قرار دینا، یہ اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے کتابوں کو بھیجا، حجت قائم کرنے کے لیے اللہ نے آیات کو اتارا، تاکہ لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَیَ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ۔ اللہ نے یہ دین نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دین اس لیے نازل کیا ہے تاکہ کسی کا بہانہ نہ رہے کہ ہمیں تو لا علمی میں مارا گیا ہے، لا علمی میں مارا گیا ہے۔ اب ایک بندہ لا علمی کی صورت میں، بے سمجھی کی صورت میں، غلط رہنمائی کی صورت میں وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کا وہ کام اگر وہ شعور سے کرے تو وہ واقعی صریح کفر ہے، لیکن اس کا شعور اس میں شامل ہی نہیں ہے، شعور شامل نہیں ہے، نیت شامل نہیں ہے، تو مجرم کا جرم شریعت اسلامیہ شمار نہیں کرتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سکران یعنی نشے میں مدہوش جو انسان ہے اس کی طلاق کے متعلق اور اس کا غلام کو نشے کی حالت میں آزاد کر دینا، اطاقہ کے متعلق اور اس کی سخاوت کے متعلق ایک مستقل باب باندھا ہے طلاق المکرہ کا، جس کی نیت شامل نہیں ہے لیکن گن پوائنٹ پر اسے کہا گیا کہ بھی طلاق دے اپنی بیوی کو، اس نے دے دی، اس کی نیت شامل نہیں ہے، وہ نشے کی حالت میں تھا اور وہ پھول پھول بکتا رہا اور اس نے کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، وہ خوف کے عالم میں تھا اور اس نے کہا میں طلاق دیتا ہوں، اس طرح کے بندے کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ اعتبار ہے نا جو وہ بندے کے قصد، ارادے اور نیت کا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قسموں پر اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا جو قسمیں کھاتے وقت تمہارا دل، تمہاری نیت اس قسم کے ارادے میں نہیں تھی، یعنی تمہارا ارادہ قسم کھانے کا نہیں تھا لیکن زبان سے قسم کا لفظ نکل گیا، تو یہ لغو الایمان ہے، یہ لغو الایمان ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے، قسم تو اس نے کھائی ہے، قسم تو اس نے کھائی ہے لیکن اسے کفارہ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ اس کی نیت اس میں شامل نہیں تھی۔ وہی شخص نیت کے ساتھ قسم کھائے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، تو نیت کا دخل ہے، تو نیت کا دخل ہے، نیت اس کی شامل نہیں ہے اور وہ طلاق کا لفظ کہہ رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نیت شامل ہے اور طلاق کا لفظ کہہ رہا ہے تو اس کی زوجہ اس پر حلال نہیں رہے گی اور اسے طلاق واقع ہو جائے گی، اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نیت شامل نہ ہو اور بندہ کوئی بے اور شراء کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، کسی ایگریمنٹ کو سائن کر رہا ہے، تو اس پر اس کی وہ بے طے نہیں ہوگی، پختہ نہیں ہوگی، سمجھی نہیں جائے گی، اور ہاں اگر نیت شامل ہو جائے تو پھر وہ بات اس کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ حتیٰ کہ ماعز اسلمی نے جب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا نا کہ اللہ کے نبی میں ایسا جرم کر آیا ہوں جس پر حد لگتی ہے، جس پر حد لگتی ہے، تو آپ حد لگا کر مجھے پاک کر دیں، میں دنیا کا عذاب برداشت کر لوں گا، آخرت کا عذاب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو وہاں بخاری میں حدیث آتی ہے کتاب الحدود میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ابھی کا جنون
کیا تو دیوانہ ہے؟ کہا میں دیوانہ نہیں۔ کیا تو دیوانہ ہے؟ کہا میں دیوانہ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا لعلک 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 لعلک، کئی سوالات آپ نے کیے، میں سارے بات یہاں نہیں ذکر کرتا، شاید یہ کیا ہو، شاید یہ کیا ہو، شاید یہ کیا ہو، شاید یہ کیا ہو۔ اس نے کہا نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے تصدیق کی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے، مریض تو نہیں ہے، اپنے ہوش میں ہے، کہا ہاں ہوش میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز پر اللہ کا حکم قائم کر دیا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر ماعز کہتے کہ ہاں میں تو بیمار ہوا تھا، میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، یا لوگ کہہ دیتے کہ اپنا ماعز کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو آپ حد لگاتے اس پر؟ ماعز پر حد کیوں لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے تصدیق کی کہ کیا ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو جس جرم میں بندے کی نیت شامل ہوتی ہے وہ جرم اس کے کھاتے میں پڑتا ہے، اور جس جرم میں اس کی نیت شامل نہیں ہوتی، اسے دھکا دے کے، اسے بہلا پھسلا کے، اسے وسوسوں کا شکار کر کے، اسے غلط گائیڈنس دے کر، اسے غلط رہنمائیاں دے کر، آیات و احادیث کے ترجمے موڑ موڑ کے اس کو مغالطے میں رکھا گیا، تو ایسے مجرم سے اگرچہ وہی جرم ہوا لیکن اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ بالجبر بدکاری کا جو ارتکاب ہے، جو مجرم ہے، جبر کرنے والا ہے، اسے سزا ہے، اور جو مجبور ہے اسے سزا نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالانکہ ایک ہی جرم ہو رہا ہے، اس کی سزا وہ نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ شامل نہیں ہے۔ رشوت پر مجبور کرنے والا پکڑا جائے گا، اور جو مجبور ہو کر رشوت دے رہا ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا، وہ نہیں پکڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، قلم کو اللہ رب العزت نے اٹھائے رکھا ہے، یعنی قلم اٹھا ہوا ہوگا تو لکھے گا نہیں، قلم نہیں لکھتا ہے۔ عن نائم، سوئے ہوئے کا کوئی فرض چھوڑ دینا، نماز چھوڑ دینا، حتیٰ یہ صحیح کہا جب تک کہ جاگ نہ جائے۔ سوئے ہوئے کی تو نیت نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، کہ وہ آئے اور آ کے نماز پڑھے۔ جاگ رہا ہوتا تو آتا وہ نماز پڑھ جاتا، اب کیونکہ سویا ہوا ہے اس کی نیت شامل نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، عن نائم حتیٰ یستیقظ، سوئے ہوئے سے پر قلم اٹھا رہتا ہے جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے۔ جاگ گیا ہے اب نماز نہیں پڑھتا تو اب پوچھ ہے، سویا ہوا ہے تو پوچھ نہیں ہے۔ عن سبی حتیٰ یبلغ، بچہ جو بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، بلوغت تک پہنچنے کے بعد اس پر۔ اور عن مجنون حتیٰ یعقل، اور مجنون سے بھی قلم اٹھ جاتا ہے جب تک کہ وہ شعور میں نہ آ جائے۔ اور ایک روایت میں عن الساہی، بھولے ہوئے کے متعلق آیا ہے، عن نسیان حتیٰ یذکر، بھولے ہوئے سے بھی قلم اٹھا دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے یاد نہ آئے۔ اہل اسلام میں یہ طے شدہ بات ہے، روزے دار نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کے دوران اسے یاد ہی نہیں رہا اور اس نے پانی پی لیا، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ اس کا روزہ برقرار ہے، اس کا روزہ برقرار ہے۔ ہاں اگر ایک گھونٹ وہ پی لیتا روزے کی حالت میں یاد کی صورت میں، تو پھر اس کا روزہ برقرار نہیں تھا۔ تو یہاں شریعت اسلامیہ جس بات کی سب سے زیادہ تحقیق کرتی ہے تاکہ اس پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ واقعی مجرم ہے یا یہ مجرم نہیں ہے، سب سے بنیادی بات جو شریعت اسلامیہ دیکھتی ہے وہ اس کے ارادے کو دیکھتی ہے کہ اس کا قصد اور نیت شامل ہے یا نہیں ہے، جرم چاہے جتنا بڑا وہ کر رہا ہو، اس کا ارادہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اچھا بعض دفعہ اس کا ارادہ شامل ہوتا ہے، وہ جرم کو جرم کے طور پر نہیں کر رہا ہوتا، جرم کو نیکی کے طور پر کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو رہنمائی کی گئی اسے جرم نیکی بنا کر دکھایا گیا، اسے جرم نیکی بنا کر دکھایا گیا، تو وہ اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے، اس کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اس کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرے۔ لیکن کسی نے بتایا بھائی رسول اللہ کا یہی طریقہ ہے، کسی نے کہا کہ قرآن کا یہی طریقہ ہے، کسی نے کہا آیتوں میں یہی آیا ہے، وہ تو آیتوں کو مانتا ہے، وہ تو رسول اللہ کو مانتا ہے، وہ تو حدیث کو مانتا ہے، اس کو جیسے بتایا گیا وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس نے اس پر عمل شروع کر دیا۔
اب کام یہ 100% کفریہ یا شرکیہ کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کی نیت اس میں شامل نہیں ہے تو اس لیے اس کا یہ جرم اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ مسند احمد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا ماشاء اللہ وشیتا، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ، یوں کہے کہ وہ کام ہوگا جو اللہ چاہے گا، اکیلا اللہ چاہے گا۔ اب دیکھیں بندے کا جملہ کیا ہے؟ بندے کا جملہ یہ ہے جس جملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ کہا۔ اب اگر اس کا شعور شامل ہو اور یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے حقوق میں اور اللہ کی قدرتوں میں اللہ کے حصے دار ہے، کوئی یہ کہے تو یہ صریح کفر ہوگا، یہ صریح کفر ہوگا۔ لیکن بندہ تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، بندہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا۔ اب تعریف کرتے کرتے وہ ایسا پھسلا کہ اس نے ایک ایسا لفظ بولا کہ جو تعریف سے آگے جا کر شرک کے گہرائیوں میں جا پہنچتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ چل جا نہا بیری کے پتوں والے پانی سے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ اور تیرے نکاح کی تجدید ہوگی تو مرتد ہو گیا ہے، تو مسلمان نہیں رہا۔ کام وہی کر رہا ہے، ارادہ ہو تو مجرم قرار پاتا ہے، ارادہ نہ ہو تو مجرم قرار نہیں پاتا ہے۔ مسلم کی میں حدیث مثال میں دیا کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں مثال دیتا ہوں، جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ کون بندہ؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو سامان سفر باندھتا ہے، کھانا شانا پیک کرتا ہے، سفر کی تیاری کرتا ہے، اونٹ کو سنبھالتا ہے، کجاوا کستا ہے، اس پر سوار ہوتا ہے، مہار کھینچتا ہے، اونٹ کو چلا دیتا ہے، چلتے 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 صحرا میں چلا جاتا ہے، صحرا میں چلا جاتا ہے۔ اب سینکڑوں میلوں تک ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، بے آب و گیاہ جگہ ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی حیوانات نہیں ہے، کوئی زندگی کی صورت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس نے اس صحرا کو پار کرنا ہے، اس صحرا کو پار کرنا ہے۔ خیر سواری تو صحرائی سواری اس کے پاس ہے، کھانا بھی اس نے اپنے پاس ضرورت کا رکھا ہوا ہے، خطرے کی بات نہیں ہے، یہ چلتا جائے گا، اللہ کی رحمت سے صحرا پار کر جائے گا۔ اسی ارادے سے جا رہا تھا، تھک گیا، چلچلاتی دھوپ ہے، ریت گرم ہو گئی، سورج سر پر آ گیا، یہ تھک گیا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، آرام کرتا ہوں، اور جب کچھ سورج ڈھل جائے گا، کچھ دن ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، کجاوے کو کسا، اس کے گھٹنے کو کس کے باندھ دیا، ایک درخت کے نیچے، کسی ٹیلے کے نیچے، کسی جگہ پر، کسی سائے میں اس نے جا کر وہاں سر رکھا، اسے نیند آ گئی، یہ سو گیا، سویا ہوا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلی کہ اب چلو روانہ ہو جاؤں، اٹھ کے بیٹھا، اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے اونٹ باندھا تھا اونٹ تو ہے ہی نہیں، اونٹ تو ہے ہی نہیں، اوہ یہ تو بن موت مارا گیا، اب اس کا کیا بنے گا؟ اب اس کا کیا بنے گا؟ پریشان ہے، بھاگا دوڑا دائیں بائیں، رخ کا ہی پتہ نہیں چلتا صحراؤں میں، وسائل بس کر جاتے ہیں، وسائل بس کر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑے نامور آدمی تھے، کہتے خلیل لابر تھا، کیا نام ہے؟ ہاں جی، ان کے متعلق ہے بلوچستان کے صحراؤں میں رابطے میں رہے، گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر اسے صحرا میں تلاش کرتے رہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ ٹیلے کے پاس بیٹھا ہوں، جاڑی کے پاس بیٹھا ہوں، درخت کے پاس بیٹھا ہوں۔ جو اس بیچارے کے پاس پانی موجود تھا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ تلاش کرتے 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 حکومتی وسائل بس کر گئے، اور بندے کی انا للہ و انا الیہ راجعون موت ہو گئی، بندے کی موت ہو گئی۔ جب فوت ہو گیا تو گویا صحراؤں میں تو وسائل بھی کام نہیں کرتے ہیں، وسائل بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ ہنس گیا بندہ، ہے بھی پرانے زمانے کی بات، یہ مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
بے چین بے قرار بیٹھا ہوا ہے، سوچا کہ جہاں سویا تھا وہیں جاتا ہوں، وہیں مر جاؤں گا، اب بچنے کی تو کوئی 1% بھی امید نہیں ہے، چلتا رہوں میں 10 سال چلتا رہوں شاید میں پار نہ کر پاؤں، کیسے چلوں گا میں؟ اس لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرنا اچانک وہ گمسم بیٹھا ہوا ہے، اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے اب اس کا اونٹ پہنچ گیا، سواری بھی آ گئی اور کھانا بھی آ گیا، اور ساری وہ جان میں جان آ گئی، خوشی سے بے قابو ہو گیا، خوشی سے بے قابو ہو گیا، اور کہتا ہے واہ میرے اللہ، تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو کتنی رحمتیں کرنے والا ہے، میں مان گیا ہوں کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا کہہ گیا؟ اس نے تو وہ بات کہی جو فرعون نے بھی نہیں کہی تھی، اس نے تو وہ بات کہی جو فرعون نے بھی نہیں کہی تھی۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا رب ہوں، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رب کا رب ہوں، اس نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کا بھی رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا شعور شامل ہے اس میں؟ اس کا شعور شامل نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جملہ بطور تعریف ذکر کیا یا بطور مذمت ذکر کیا؟ آپ سمجھانے کے لیے بھی غلط مثالیں نہیں دیتے تھے، آپ سمجھانے کے لیے بھی غلط مثالیں نہیں دیتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت شامل ہوتی تو یہ پکا جہنمی تھا، اس کا ارادہ شامل ہوتا تو یہ پکا جہنمی تھا۔ اب اس کا ارادہ شامل نہیں ہے، کام اس سے بہت بڑا ہوا ہے لیکن ارادہ شامل نہیں ہے، اس لیے یہ جہنم میں نہیں گیا، اس لیے یہ جہنم میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے، سفر میں ہیں، مشرکین کا ایک درخت ذات انوات نام کا ایک درخت تھا، اسے متبرک سمجھتے تھے، بت پرست آ کر اس درخت پر تلواریں ٹانگ جاتے تھے، اسلحہ رکھ جاتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اس درخت کی برکت سے اسلحہ مبارک ہو جاتا ہے، جنگ میں جب یہ اسلحہ استعمال ہوتا ہے تو غلبہ یقینی ہوتا ہے، غلبہ یقینی ہوتا ہے۔ تو وہ اسلحہ ٹنگا ہوا دیکھا، صحابہ کرام نے، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ والے دن جو لوگ، اور آگے ابھی سفر میں ہی نکلے، تو ساری تعلیمات تو پہلے دن بندہ نہیں سیکھ لیتا، تو انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، ہمیں بھی کوئی ایسا درخت متبرک بنا دیں جس سے ہم برکت حاصل کر لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کہا ہے، کیا مانگا ہے؟ کہا ہم نے یہی کہا کہ درخت ہمیں بنا دے برکت والا، ہم بھی اسلحہ اس پر ٹانگے، ہمیں بھی برکت ملے۔ آپ نے فرمایا تم نے درخت نہیں مانگا، تم نے درخت نہیں مانگا، اللہ کے نبی کیا مانگا ہے ہم نے؟ کہا تم نے دراصل یہ کہا ہے کہ ایک اللہ پر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں اور معبود چاہیے۔ تم نے دراصل یہ کہا ہے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا ان کے اتنے الہ، ہمارا صرف ایک، ہمیں بھی اور خدا چاہیے اور معبود چاہیے۔ تو تم نے دراصل یہ مطالبہ کیا ہے، تم نے درخت تھوڑی مانگا ہے۔ اب آپ بتائیے جو یہ کہے کہ ایک اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے کفر یا نہیں ہے؟ لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، اور وہ مسلمان ہی رہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجدید نکاح کرایا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تجدید کرائی، نہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مرتد ہو گئے ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے وجہ دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کرنے سے پہلے مجرم کے جرم کی وجہ دیکھ رہے ہیں، وہ وجہ سمجھ آئے اس وجہ کو حل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلہ بعد کی بات ہے، فیصلہ بعد کی بات ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، میں پیچھے بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اللہ خالد جو کام کر کے آیا ہے میں اس سے لا تعلق ہوں، میں اس سے لا تعلق ہوں۔ خالد کیا کر رہے تھے؟ خالد کو بھیجا جائیں، فلاں قوم کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ تیاری کر رہی ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے اور مسلمان نہیں ہے۔ گئے
انہوں نے جا کر حملہ کیا، قوم کے لوگ ہڑبڑا کر اٹھے تو وہ یہ سمجھے کہ ستارہ پرستوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، یا وہ مسلمانوں کو صابی سمجھتے تھے، ستارہ پرست سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہمارے دین پر نہیں ہیں، عیسائیوں یہودیوں کے دین پر بھی نہیں ہے، شاید ستاروں کی پوجا کرتے ہوں، صابی کہتے تھے مسلمان۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ اچانک ہم پر حملہ ہو گیا ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ سبانا سبانا، ہم بھی صابی ہوتے ہیں، اب تو ہمیں چھوڑ دو، ہم بھی صابی ہوتے ہیں، اب تو ہمیں چھوڑ دو۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ان لفظوں کا ترجمہ دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بت پرستی چھوڑتے ہیں، ہم ستارہ پرستی شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آسمان سے گرا کھجور میٹ کا، بات تو ایک ہی ہے، تو پتھر کی پوجا کر یا تو ستارے کی پوجا کر، ہے تو مشرک ہی، اس لیے ہمارا تو جو اسلحہ ہے وہ تو تیرے سر پر ہی ہے۔ وہ لڑتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا بھائی جب وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم تمہارے دین میں آتے ہیں تو تم سمجھ جاتے۔ کہا انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں سمجھ تو آ گئی تھی کہ وہ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ میاں جس دین میں تم ہو اس دین میں ہم آنا چاہتے ہیں، کہنا نہیں آ رہا تھا۔ ہاں یہ تو سمجھ آ گئی تھی، تو ان کے لفظوں کو دیکھتا رہا، ان کی مراد نہیں سمجھی، ان کے لفظوں کو دیکھتا رہا، ان کی مراد نہیں سمجھی۔ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خالد نے جو کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالد نے جو کیا ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ایک شخص ہے وہ نماز سے رہ گیا، وہ نماز سے رہ گیا، اب بے چین بیٹھا ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، آپ آئے اس کے پاس، رو رہا ہے، کیا ہوا میاں؟ نماز رہ گئی۔ چلو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہاں مجھے بڑا صدمہ ہے، اس کی بھی رہ گئی۔ ایک شخص ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے جا کے اس سے پوچھا کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے ٹکرے مارنا چھوڑ دی ہے، اس نے کہا میں نے ٹکرے مارنا چھوڑ دی ہے۔ یہ کیا اونچ نیچ ایکسرسائزیں کرتے رہتے ہو، نعوذ باللہ، یا اس طرح کے توہین آمیز اس نے کلمات کہنا شروع کر دی ہے۔ نماز اس نے بھی چھوڑی ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس انداز سے تو کوئی ایک مسواک کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، جو کہے ڈنگروں کی طرح تم لکڑیاں چباتے رہتے ہو، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تصحیح کر رہا ہے۔ اور کوئی بے شعوری طور پر کہے سبانا سبانا، ہم صابی ہوتے ہیں، صابی ہوتے ہیں، تو اسلام پھر بھی ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس لیے سورہ مائدہ کی آیت ہے نا، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، دوسری آیت میں ہے اولئک هم الفاسقون، تیسری میں ہے اولئک هم الظالمون۔ تینوں آیتوں کو سامنے رکھیں، ایک آیت کہتی ہے جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہیں، دوسری آیت کہتی ہے جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ گناہگار ہیں، تیسری آیت کہتی ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ جو کافر ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، جو فاسق ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، جو ظالم ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ کا جرم ہوتا ہے اور بندہ صرف ظالم ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ من لم یحکم بما انزل اللہ کا جرم کرتا ہے اور بندہ فاسق ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ من لم یحکم بما انزل اللہ والا جرم کرتا ہے اور وہ کافر ہوتا ہے۔ تو جرم ایک ہے لیکن مجرم پر فیصلہ قرآن نے تین طرح کا کیا ہے، جرم ایک ہے اور مجرم پر فیصلہ تین طرح کا کیا ہے۔ یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ تو جنگل کا قانون ہو گیا کہ بھئی جرم ہوا چاہے مجرم کی جو وجہ تھی اس کا کھاتا ہے ایک ہی سمجھا جائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ تقدیمی باتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لیس کما تظنون ولکنہ کفر دون کفر ونفاق دون نفاق وظلم دون ظلم۔ بعض دفعہ بندہ کام کفر کا کرتا ہے، کافر نہیں ہوتا، بعض دفعہ کام منافقوں والا کرتا ہے، منافق نہیں ہوتا، بعض دفعہ کام مشرکوں والا کرتا ہے اور مشرک
نہیں ہوتا ہے اس کے پیچھے اسباب دیکھے جاتے ہیں، اس کی وجوہات سمجھی جاتی ہیں، اس کے مغالطے ختم کیے جاتے ہیں، اس پر حجت قائم کی جاتی ہے، اس کے سوالات کا حل کیا جاتا ہے، اس کی مجبوریاں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر فیصلوں میں سالوں لگ جاتے ہیں، پھر فیصلوں میں سالوں لگ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی فائر نکلے اور واپس ہمارے سینے میں آ کے لگے اور وہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرا دیں۔ اس بنیاد کو سمجھنے کے بعد اب اس حدیث کو پڑھیں، من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا، جس نے غیر مسلمانوں والی قسم کھائی، یہ باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، تیرے سر کی قسم، اس روزی کی قسم، نمک کھا رہا ہوں اس کی قسم، یہ سب غیر اللہ کی قسمیں ہیں۔ لیکن جو کہنے والا ہے وہ نالیک ہے، بے سمجھ ہے، اسے نہیں پتا کہ قسم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر الاسلام فقد اشرک، غیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے اس نے شرک کیا۔ یہ تو 70 چیزوں کی قسمیں کھا رہا ہے، یہ تو 70 چیزیں کی، جب اسے کہتے ہیں کہ جی تو کیوں غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، بچے کی قسم، سر کی قسم، روزی کی قسم، روٹی کی قسم، اس وقت کی قسم، فلاں شے کی قسم، یہ تو غیر اللہ کی قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی تو کھایا ہے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، روشنی کی قسم۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کا شریک نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ یہ کام کیوں کیا، اللہ کی طرح نہیں کیا جائے گا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا۔ کوئی اللہ کی اتباع نہیں کر سکتا، اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کی مرضی جو قسم کھائے، اللہ کی مرضی جو قسم کھائے، مخلوق کو چاہیے کہ وہ محمد رسول اللہ کے پیچھے چل کے وہ یا نہ کہے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا۔ اب دیکھیں اسے مغالطہ لگا، اس لیے ہم نے اس پر ہاتھ فیصلہ کرنے کے حوالے سے احتیاط والا کر لیا، احتیاط والا کر لیا۔ اب اس حدیث کو دیکھیں، من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا، جھوٹی قسم ہے، جان بوجھ کر کھا رہا ہے، غیر اسلامی قسم کھا رہا ہے، فہو کما قال، جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی سمجھا جائے گا۔ اب اس کے پیچھے اگر اس کی مجبوریاں ہیں تو اس کے اور اس کے رب کا معاملہ۔ ہم جب کسی کی زبان سے یہ قسمیں سنیں گے تو ہم اس کے اسباب کو دیکھیں گے، اس پر فیصلہ کرنے کے سے پہلے ہم اس کے پورے پروسیس سے گزریں گے۔ یہ ایسا تیر ہے کہ جو ایک دفعہ نکل جائے گا پھر اس نے جا کر کہیں نہ کہیں پڑ جانا ہے، تو ہم فوری نہیں اس پر بات کریں گے۔ یہی ہے، ومن قتل نفسه بحدیدۃ عذب بها فی نار جہنم، لوہے کے کسی ہتھیار سے اپنی جان لے لیتا ہے، جہنم کی آگ میں اسے اسی کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اس پر میرا خیال ہے میں پچھلی مجلس میں بات کر چکا ہوں کہ خودکشی کرنے والا وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ اسے حلال سمجھنے والا ہو، کہ کیا کہتے ہو تم، کوئی آخرت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرے، جیسے میں نے پیچھے مثالیں دی ہیں جن کی وجہ سے وہ صریح دائرہ اسلام سے خارج ہو تو اور بات ہے، ورنہ اس کا جرم جان لینا ہے، کلمہ اس کا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، کلمہ اس کا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، بے نماز ہو، خودکشی کرنے والا ہو، اعلانیہ ہو، فاسق فاجر ہو، ڈاکو ہو، ڈکیٹی کرتے دوران مارا گیا ہو، قاتل ہو، قتل کرنے کے دوران ہی اس کی اپنی موت ہو گئی ہو، اس طرح کے جو مجرم ہیں ان مجرموں کے جنازوں میں یا تکفین و تجہیز میں مؤسسین جانے سے احتراز کریں تاکہ لوگوں کی دل آزاری ہو اور لوگ اس طرح کے جرموں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن بہرحال عام لوگ اس میں شامل ہو کر اس کو بطور مسلمان اس کو الوداع کہیں اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، اور اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ جو اس نے کیا وہ اس کا معاملہ اپنے ساتھ لے گیا ہے، یہ انشاءاللہ بنیاد ہے، اسی پر ہم انشاءاللہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔